وسلم پیر نصیر الدین سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام اس کے چاند اشعار لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی او کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، ہاں کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ مقطع میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے پلڑا او کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، آج میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، آج میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے
جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے قبلہ قاری حافظ اعجاز صاحب۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے نعت مبارک سنی تو قبلہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آج کے ہمارے مہمان بھی علامہ صاحب بھی ہیں۔ تو علامہ صاحب غزوہ بدر جس کا ذکر سورہ آل عمران میں سورہ انفال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس میں اور عظیم غزوے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کا سبب اور اس کا پس منظر آپ بیان فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈوگا شریف جی کہ جتنی بھی ٹیم ہے اس پروگرام کو چلانے کے اندر معاون ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب نے جو سوال کیا کہ جنگ بدر کا سبب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، دیکھو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جو ہے وہ اس عظیم مارکے کا ذکر ہوا، اور یہ عظیم شان مارکہ، یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو اس کے اندر اس طرح فتح عطا فرمائی کہ آج بھی جو ہے وہ باطل اس مارکے کو دیکھ کر لرزتا ہے۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 2 ہجری کو جب حضور علیہ السلام جو ہے مکہ طیبہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 2 ہجری کو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ 8 یا 10 آدمی جو ہے وہ ان کی سرکردگی میں جو مقام نخلا پر بھیجے، کیونکہ کافر لوگ جو ہے وہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، کافر لوگ جو ہے وہ گاہے بگاہ چوری چکاری جو کرتے تھے، حملہ کرتے رہتے تھے۔ تو آپ نے جب حضرت عبداللہ بن جاش کی ڈیوٹی لگائی کہ مقام نخلا پر کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ جو کافروں کے قافلے ہیں ان پر نظر رکھیں، اور جو ہے وہ اطلاع مدینہ طیبہ میں اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام نخلا میں پہنچے جو کافروں کا مرکز تھا، تو جو ہی پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، عمر بن الحضرمی ان کی سربراہی کے اندر قافلہ آ رہا ہے، وہ 5 آدمی تھے۔ تو جب قافلہ دیکھا تو اب آپس میں مشورہ کرنے لگے حضرت عبداللہ بن جاش کہ اب رجب کے آخری دن ہے، اب لڑائی بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ لڑائی بھی نہ کی تو ہوگا کیا، یہ مکہ شریف جا کر جو ہے وہ دوسرے کافروں کو بتائیں گے، وہ آ کر ہمیں شہید کر دیں گے۔ آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا تیر مارا کہ سیدھا جو ہے وہ عمر کے جا لگا، اور عمر جو ہے اس تیر کی وجہ سے مر گیا، اور باقی جو وہ بھی مر گئے، صرف ایک بندہ نفل نام کا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور جا کر مکہ والوں کو بتایا کہ اس طرح مسلمانوں نے ہمیں جو قتل کر دیا ہے۔ تو وہ جوش اور انتقام کے اندر جلنے لگے، اور جو ہے وہ خون کا بدلہ خون اس کے نعرے لگانے لگے۔ ایک تو یہ سبب بنا۔ دوسرا سبب، ادھر ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑا، شام سے جو ہے وہ جو کفار مکہ کا سب سے بڑا قافلہ تجارت کا قافلہ تھا وہ لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں آ جائے اور قافلہ روکنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے رہتے تھے اور جو ہے وہ طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے کہ اس دفعہ ان کے قافلے کو روکا جائے۔ تو ابو سفیان کو ادھر پتہ چل گیا، اور ایک جو ہے وہ بندہ بھیجا جا کے کفار مکہ کو بتائے کہ ہمارے قافلے کو مسلمان جو ہے وہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ کفار مکہ نے جب سنا تو سارا مال اس قافلے کے اندر موجود تھا، 1000 کا لشکر تیار کیا، جس کے اندر ان کے جلیل القدر جو ہے وہ جرنیل شامل تھے، بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ادھر جو ہے وہ ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ساحلی رستے سے قافلہ بچاتے ہوئے جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف چلا گیا، ادھر جو ہے وہ 1000 کا لشکر کافروں کا، وہ جو ہے وہ انہوں نے پورا اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں پورا ارادہ کر لیا کہ اب اس جو ہے وہ روئے زمین کے اندر ایک مسلمان بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہ سبب بنا، 2 معاملے سبب بنے، ایک عمر بن حضرمی کا قتل
اور دوسرا جو ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ روکنا، یہ جو ہے وہ جنگ بدر کا سبب بنا۔ تو جو ہے وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے کی جو ہے وہ نیت کر لی، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ ایک رام صاحب اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک بات غالباً یہ بھی تھی کہ یہ جو قافلہ روکا گیا تھا ابو سفیان کا، کہ روکنے کے لیے جو مسلمان گئے، اصل میں یہ اس کا بدل تھا جو وہ ظلم و ستم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں پہ کرتے تھے۔ بے شک بے شک، یعنی جو ملتا تھا ان کو شہید کر دیتے تھے، جانور چرا کے لے جاتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے۔ غالباً جابر بن فہر نام کا بندہ تھا، وہ بار بار جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے جانور اور جو یعنی کہ مکہ شریف میں جو ظلم تھا، یہ مدینہ شریف میں صحابہ اور رسول پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد بھی یہ ظلم رک نہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو حکم دیا کہ اس لشکر کو روکو۔ اور یہ بھی علامہ صاحب ایک بات ہے کہ یہ جو لشکر تجارت کے لیے شام گیا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس لشکر کا یہ طے تھا کہ جتنا نفع ہوگا نا، اس نفع کو صرف جو ہے اس جنگ کے لیے خرچ کیا جائے گا جو انہوں نے عنقریب مدینہ طیبہ میں حملہ کرنا تھا۔ یعنی اندرونی طور پر وہ مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو یہ جو نفع ان کو ملنا تھا، اور یہ بہت بڑا نفع تھا، اس کو اصل میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اصل بنیادی ان کے نظریات تھے۔ بے شک۔ تو اب اس کے بعد علامہ صاحب بدر میں جب مسلمان کا ان کا آمنا سامنا ہوا، ظاہر ہے یہ 1000 کا لشکر تھا، اس کے اندر جو بدر میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا، تو ان میں ان کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ 313 بھی آتی ہے، 315 بھی آتی ہے، حتمی جو ہے وہ تعداد مسلمانوں کی، اور کافروں کی تعداد 1000 آتی ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ 700 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ لیس تھا پوری طرح، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے لیے جانور بھی تھے جو گوشت کے طور پر ذبح کرنے تھے۔ 11 اونٹ روزانہ وہ ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے، اور جو ہے وہ عورتیں تھی، ناچ گانے کی، شراب، بڑے جو ہے وہ دنگے فساد کے ساتھ نیت کر کے جو ہے مکہ شریف سے نکلے تھے۔ لیکن مسلمان ان کی حالت کیا تھی؟ 6 نیزے تھے، 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، اور اونٹوں کے بارے میں آتا ہے وہ 60 یا 70 اونٹ تھے۔ پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جب جو ہے وہ قافلہ چلا، باری باری جو ہے وہ ان کو سوار بھی کیا اونٹوں پر، اور میدان بدر میں پہنچے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی یا 315 تھی۔ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے 313 یا 315، اور کافروں کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی۔ دیکھو یہ حضور علیہ السلام نے جو قافلہ روکنا تھا، یہ دفاعی جو ہے وہ دفاعی معاملات کے اندر آ کر آپ علیہ السلام نے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہ سارا نفع جو ہے وہ اس چیز پر لگانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے دفاعی طور پر جو ہے وہ اس قافلے کو روکا تاکہ جو ہے وہ مسلمان اپنا دفاع کر سکے اور مضبوط ہو سکے۔ ویسے الحمدللہ یہ لفظ بات ضرور ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا ہم، تو پوری تاریخ کے اندر ہر غزوہ اور ہر جنگ میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے طور پر ہی مقابلہ کیا۔ بے شک بے شک، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ہی ابتداء حملہ کیا ہو، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں نے دفاع کیا، اور اس دفاع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان کے اندر جب تک مسلمانوں کا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اس غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بڑے صحابہ کرام کے عشق کے بڑے بڑے انداز اور محبت کے اظہار اور جانساریاں بڑی معروف ہیں۔ اس کے اندر غالباً حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی واقعہ ایک ہے، اس پر دیکھو حضور علیہ السلام جو ہے وہ مجاہدین کی صف بندی فرما رہے تھے، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ قطار سے آگے بڑھا ہوا تھا تھوڑا سا، تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں، دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سواد کے پیٹ پر چھڑی لگائی کہ تھوڑا پیٹ پیچھے کرو، لائن سیدھی کرو، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ میدان بدر کے اندر حضور کے صحابہ سارے حیران ہے کہ حضرت سواد کو کیا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سے قصاص لینا چاہتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب حضرت سواد نے ضد کی، حضور علیہ السلام نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، کہا کہ اے سواد جو ہے وہ لو اپنا قصاص۔ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری تو میرا پیٹ ننگا تھا، اس لیے آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کریں، میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا
تو حضرت سواد نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کا پیٹ مبارک چوم لیا، سبحان اللہ، پیٹ مبارک چوم لیا، اور آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ آج میدان جنگ میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے، میں چاہتا تھا کہ جو ہے وہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، اور یقیناً وہ بندہ جس کا جسم جو ہے وہ حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سواد کی یہ خواہش تھی کہ آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے، آج میری خواہش یہ ہے کہ میرا جسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ تو انہوں نے قصاص تو نہیں لینا تھا، لیکن ایک محبت کا انداز جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ہیلا کیا کہ مجھے قصاص لیا جائے، اور قصاص کے نام پر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کا جو ہے بوسہ لے لیا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ تو اس میں غزوہ بدر کے اندر ایک علامہ صاحب بات یہ بھی غالباً سنی تھی، وہ اس پر بھی تھوڑی روشنی فرما دیں کہ رات کے وقت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے ذریعے، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا غیب کا علم، بے شک اس علم کے ذریعے ہی رسول پاک علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے نشانیاں لگائی تھی، اس پر تھوڑا سا۔ ماشاء اللہ بخاری شریف کی غالباً حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کافر سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 نشانات لگائے، 70 نشان لگائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ۔ تو صحابہ فرماتا ہے کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات لگائے تھے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے کافر نہیں پڑا تھا، جس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے تھے 70 کافر اسی جگہ جو ہے وہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا، اور آپ سب کچھ جانتے تھے کہ کیا معاملات ہونے ہیں۔ بھائی اسی وجہ سے تو علامہ صاحب جب کافر 1000 کی تعداد تھی، مسلمان قلیل تھے، اور بظاہر ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آج جنگ ہو، یعنی آپ نے صحابہ کو تیار کیا، بولا بلنا بعض صحابہ کرام نے اختلاف رائے کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیونکہ اس تیاری کے ساتھ نہیں ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا، آپ نے چاہا کہ آج کے دن ان کے ساتھ سامنا ہو، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ آج مکے کے جو مین سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آج تمہاری گود جگر کے ٹکڑے جو ہے مکے نے جو ہے مکہ شریف والوں نے جگر کے ٹکڑے جو ہم بیچ دیے، اور دیکھو صحابہ کا امتحان کا اس کے اندر، اور صحابہ نے کس طرح جان ساری اور محبت کا ثبوت دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرما رہے ہیں کہ جہاد کا حکم آ گیا، اب جہاد کرنا ہے، تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا چاند، ہماری اولاد، ہمارا مال جو ہے وہ سب آپ کو قربان۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسری دفعہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، آج جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جو ہے وہ جہاد کا فرماتے ہیں، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار کے سردار تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی مراد ہم ہیں تو سنو ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ جو ہے وہ میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کروں حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ حضرت مقداد نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم آپ کے آگے بھی جانے نشاور کریں گے، آپ کے پیچھے بھی جانے نشاور کریں گے، آپ کے دائیں آپ کے بائیں ہم جانے نشاور کریں گے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو پتہ چل جائے کہ حضور کے صحابہ کا ایمان کس طرح کا ایمان تھا، ان کا عشق اور ان کی محبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی تھی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ اس جہاد کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حکم دیں زمین کی ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک جو ہے وہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں۔ اور یہ صحابہ کا امتحان تھا غزوہ بدر، اور صحابہ جو ہے وہ اس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے کہ قیامت تک جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ ان کے نعرے بج رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے مقام بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ جو صحابہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اور ان کا یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، عشق اور محبت کے اندر آ کر جو ہے انہوں نے یہ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی کا یہ صلہ دیا
کہ اللہ کے فرشتے جو ہے ان کی مدد کے لیے آسمان سے اتر آئے. سبحان اللہ. اور جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اقدم حیزم کی آوازیں جو ہے وہ آنے لگی کہ حضرت جبریل امین جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے بیٹھ کر کرتے ہیں کہ حیزم آگے بڑھ، حیزم آگے بڑھ. اور حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری تلوار مارنے سے پہلے جو ہے وہ کافر زمین پر گر جاتا تھا. یہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی مدد تھی. اور غزوہ بدر جو ہے کتنے رام صاحب یہ بھی تھوڑی ساتھ فرما دیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ کتنے فرشتے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے گئے. ہاں 3 دفعہ جو ہے فرشتوں کا اعلان ہوا. اور ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میں جو ہے وہ تفسیر کی آیت کی تفسیر جو ہے وہ امام ابن کثیر نے جو اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی جو ہے وہ روشنی سے کروں کہ حضور علیہ السلام بار بار دعا فرما رہے ہیں یا الہی یہی جو ہے وہ جو کچھ تھا میں لے آؤں. یہ 313 تھے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر تیرا نام لیوا نہیں. اگر آج یہ شہید ہو گئے تو توحید کو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا. الہی یہ ننگے ہیں ان کو پہنا، الہی ان کے پاس لباس نہیں ان کو لباس عطا فرما، الہی یہ جو محتاج ہیں ان کو مال و دولت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آیا. پہلے جو ہے وہ آواز آئی تو آواز میں سے اس جو ہے وہ شور میں سے آواز آئی کہ میں اسرافیل ہوں. اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا. اور قرآن کی آیت بھی آتی ہے کہ پہلے 1000 فرشتوں کا، پھر جو ہے وہ دوسری دفعہ آواز آئی حضرت میکائیل علیہ السلام اور عرض کرنے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا 3000 فرشتوں کے ساتھ. پھر جو ہے وہ تیسری دفعہ آواز آئی جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے 5000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے. اور امام ابن کثیر آگے لکھتے ہیں دیکھو 9000 فرشتے آگے مدد کے لیے، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، 9000 فرشتے مدد کے لیے آگے. وہ آگے لکھتے ہیں کہ پھر بھی حضور علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں. حضور کے صحابہ حیران ہے، فرشتے حیران ہیں کہ دیکھو 9000 فرشتہ آ گیا، حضور کے صحابہ موجود ہیں. اب جو ہے وہ حضور علیہ السلام پھر بھی دعائیں فرما رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ندا دی گئی انی معاکم کہ اے اللہ اے محبوب میں تمہارے ساتھ ہوں کہ آج جو ہے فتح تمہاری یقینی ہے. اس طرح جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ میدان بدر کے اندر مدد کی گئی. کیا بات ہے ناظرین، وقت بڑا قلیل ہے. علامہ صاحب نے جو آخر میں گفتگو فرمائی ہے بڑی قابل توجہ ہے. یقین جانیں کہ وہ جنگ بدر، غزوہ بدر میں یہ کوئی ریاستی جنگ نہیں تھی، کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا وہ پہلا مارکا تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اس وقت اللہ کی زمین پر مسلمان تھے 313 کی تعداد میں، وہ لے کر میدان بدر میں آ گئے. اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ جو کچھ بھی ہیں تیرے ماننے والے یہی ہیں. اگر اب یہ آج ختم ہوتے ہیں تو تیرا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. آج بھی اگر مسلمانوں کو اس انداز کا یقین ہو، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی کثرت پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین اس انداز کا ہو، اور جو کچھ بھی ہے وہ میدان میں لے کر آ جائیں، انشاءاللہ آج بھی وہ کریم رب ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا. لیکن حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی کثرت پر، اپنی طاقت پر ہمیں گھمنڈ ہے. آج کا حال مسلمان کا یہی ہے. اور پھر آج اسلام کے لیے نہیں، مسلمانوں اور اسلام کے لیے جنگ نہیں، بلکہ یہ ذاتیات اور مفادات پر مسلمان جو ہے وہ لگ گئے ہیں. جب تک مسلمان دین اسلام اللہ اس کے رسول کے لیے لڑتے رہے ہیں، ہر میدان کے اندر پوری طریق اٹھا کر دیکھیں مسلمان قلت کے باوجود کثرت پر غالب آتے رہے ہیں. اس میں اصل جو بات تھی وہ ایمان کی پختگی اور مسلمانوں کا یقین تھا، اگرچہ ظاہری اسباب نہیں تھے. آج ظاہری اسباب ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ ظاہری اسباب والے مغلوب ہوئے اور روحانی اسباب والے غالب رہے. اگر آج بھی ہم اپنے دلوں میں روحانیت، محبت، عشق مصطفیٰ پیدا کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کریں، تو اللہ کے فضل اور کرم سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ آج ہم سب کچھ اپنی ذاتیات و مفادات کے پیچھے دے کر ان ساری چیزوں کو ہم نے اسلام کو، دین کو، مذہب کو قربان کر دیا ہے صرف اپنی ذاتی حدود اور اپنے ذاتی قوانین کے لیے. حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان کی محبت بھی اللہ کے لیے، مسلمان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، مسلمان کا جینا اللہ کے لیے، مسلمان کا مرنا اللہ کے لیے. اور جب مسلمان کا اس بات پر اعتقاد و یقین ہے کہ موت آنی ہے اور شہادت کی موت مسلمان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کائنات کے اندر. لہٰذا آج کے مسلمان بھی سوچے کہ
مسلمان اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ہمارا نظام دنیا کیسا چلے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 313 اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیے۔ سبحان اب اس کے بعد تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں بے رہنا۔ شک بے شک۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول پہ قربان کریں تو اللہ وحدہ لا شریک پھر سب کچھ باقی رکھتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دل میں اپنے ایمان کو، یقین کو پختہ کریں، اپنی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور نسبت ہے اس نسبت کو ہمیں پختہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ابو جہل کا واقعہ کہ علامہ صاحب کی زبان سے سنتے ہیں کہ سردار جو تیر تھے وہ تو ابتدا ہی میں قتل ہو گئے، اب رہ گیا تھا ابو جہل۔ ابو جہل کی موت کا جو منظر ہے وہ آپ اپنی زبان میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، واقعہ تو لمبا ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ میری دائیں طرف ہے، ایک بچہ میری بائیں طرف ہے، اور مجھے ہاتھ لگایا اور میں نے دیکھا یہ تو بچے ہیں، میری تو سائڈیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ پوچھنے لگا اے میرے چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں انصار ہوں، میں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ وہ نہ سمجھ سکے یہ بچہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ اتنی دیر سے دوسری طرف سے ایک بچہ ہاتھ لگاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو وجہ بتائی، دیکھو دوسرے کافر بھی موجود تھے لیکن جو ہے وہ دو بچے، ایک 10 سال کا ایک 12 سال کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی عزت پر، ناموس پر حملے کرتا ہے، اگر ہمیں مل جاتا ہے دیکھنا ہم اس کو قتل کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ پہرے کے اندر موجود تھا، اس کے ارد گرد چوکیدار کھڑے تھے، ٹہل رہا تھا، لیکن دو بچے اس کا حصار توڑتے ہوئے انہوں نے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ زمین کے نیچے لٹا دیا، اس طرح کا حملہ کیا۔ اور ابو جہل افسوس کرنے لگا کہ مجھے انصار کے دو بچوں نے مارا ہے۔ اسی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا سر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اور وہ جاتے ہوئے دنیا سے افسوس کر رہا تھا کہ مجھے انصار کے، یعنی انصار کہتے تھے کھیتی باڑی کرنے والے، وہ جو ہے مرتے ہوئے بھی تکبر کر رہا تھا۔ وہ ابو جہل اس کا لقب ہے، مرتے ہوئے تکبر کر رہا تھا کہ دیکھو مجھے انصار کے دو بچوں نے مارا ہے، اگر کوئی مجھے بڑا مارتا تو وہ فخر کی بات ہوتی، لیکن میرے لیے افسوس ہے کہ ان دو چھوٹے بچوں نے مارا ہے۔ لیکن علامہ صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ان دو بچوں کا جذبہ دیکھیں، آج وہی جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو تو مسلمان کو اتنا بے حس نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف سے سنے اور دوسری طرف سے نکال دے، کم از کم اپنی زبان کے ساتھ تو مسلمان جو ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دل میں جو ہے وہ کم از کم برا رکھے۔ اگر زبان کے ساتھ جو ہے اظہار نہیں کر سکتا، اگر زبان کے ساتھ اظہار کر سکتا ہے تو دیکھو حضور کے صحابہ انہوں نے تو جان کے نذرانے پیش کیے۔ آج کا مسلمان اس کو اتنا نہیں بے حس ہو جانا چاہیے۔ دیکھو یہ دو چھوٹے بچے سے سبق نہیں لے کہ میدان جو ہے وہ بدر کے اندر جو ہے وہ 1000 کافر ہے، 313 مسلمان ہیں، اور بچے بھی 10 اور 12 سال کے دو بچے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ اس لیے ابو جہل پر حملہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر وہ حملے کرتا ہے اور علیہ السلام کی عزت پر وہ بات کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس جوش کے اندر آ کر انہوں نے اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین ناظرین، آپ نے سماعت کیا غزوہ بدر، اور غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جان نثاریاں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت و تعلق اور عشق و محبت کا اظہار۔ تو آج کا ہمارا پروگرام کیونکہ غزوہ بدر تھا، وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے تو ابھی انشاءاللہ آخر میں ہم غزوہ بدر کے حوالے سے، اصحاب بدر کے حوالے سے ایک منقبت مختصر وقت میں آپ اجاز صاحب سے سماعت کریں۔ اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا، اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا، اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا، خود قدر دان ہے خدا اصحاب بدر کا، خود قدر دان ہے خدا
اصحاب بدر کا آئی ہے ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں آئی ہے ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں کیف آشنا ہے سلسلہ اصحاب بدر کا کیف آشنا ہے سلسلہ اصحاب بدر کا صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک کیا ذو فشاں ہے مرتبہ اصحاب بدر کا علماء صاحب آخری شعر بڑا پیارا اس پر خدا کا لطف و کرم ہوگا دیدنی اس پر خدا کا لطف و کرم ہوگا دیدنی جو دل سے شیدا ہو گیا اصحاب بدر کا جو دل سے شیدا ہو گیا اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر۔ ماشاءاللہ جنوں ناظرین وقت ہمارا ختم ہوا تو آپ سے اجازت دیتے ہیں کل تک کے لیے انشاءاللہ کل نئے عنوان اور نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔